अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे खास तौर से मुंबई से आए हुए डॉक्टर शोएब सैयद साहब, इस कार्यक्रम को मुनाकिद करने वाले यहाँ के मुकामी लोग और यहाँ पे बड़ी तादाद में हाजिर हमारे सारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करने को मौका दिया और एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे मुनक्किद किया। उस कार्यक्रम का मकसद उन्होंने जो बयां किया वो भी काबिल तारीफ है। इसके पहले भी एक जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं हाजिर था और उस कार्यक्रम का असर, उस कार्यक्रम का पैगाम और उस कार्यक्रम का मैसेज हमारे सोलापुर में काफ़ी अच्छा गया। और उस समय भी मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसके बाद अगर आपका कोई कार्यक्रम होता है तो आप मुझको बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि उस कार्यक्रम में मैं जरूर शिरकत करूं। यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको काफ़ी अच्छी तरह से बताने वाले हैं और ये जो पीस चैनल है उसको मैं भी काफ़ी सुनता रहता हूँ। उसमें काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर्स इस्लाम के उसमें आते हैं और बड़े ही साइंटिफिक ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से इस्लाम के मैसेज को, इस्लाम के पैगाम को लोगों के सामने लाते हैं। किसी न किसी कारण से कुछ लोगों ने जानबूझ के और कुछ लोगों ने गलती से, गैर समझ से इस मजहब के बारे में बहुत ऐसी बातें कही हैं जिन बातों का कहीं भी कोई आधार नहीं है। मुझको अरबी नहीं आती, लेकिन मैंने कुरान मजीद को इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में और उर्दू में पढ़ा है। काफ़ी लोगों से बात की है और काफ़ी दिनों से उस पर मैंने सोचा भी है और उसको समझने की कोशिश की है। पूरे कुरान को पढ़ने के बाद और हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि इस्लाम का मकसद तलवार की मदद से अपने को बढ़ाना है। जब हम प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हर एक जगह ये बात समझ में आती है कि हमने तलवार तो मजबूरी में उठाई। अगर कहीं तलवार उठाने की जरूरत हुई तो मजबूरी में उठाई। मैं तलवार नहीं उठाना चाहता था और यह तलवार इसलिए उठी कि वहां पे अमन कायम हो। इसलिए तलवार उठाने का मकसद लड़ाई करना नहीं, जंग करना नहीं, बल्कि तलवार उठाने का मकसद है अमन को कायम करना, और वो भी मजबूरी में। तलवार नहीं उठाना चाहते थे लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया। ऐसे हालात थे कि तलवार नहीं उठाते तो मुश्किल होता। तो इस चीज में, इस रेफरेंस में बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। और कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों को हम इंडिपेंडेंटली नहीं समझ सकते। उन आयतों को समझने के लिए हमको उसके पीछे रेफरेंस में जाना पड़ेगा, हदीस से उसको जोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी आयतें जिन आयतों को कोट किया और कहा कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ कि आप किसी की हत्या कर दो, इसको मार दो। उन लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करता, मैंने बोला कि आपने इसके पहले की आयत पढ़ी क्या? वो आयत आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। इसके बाद की आयत आपने पढ़ी क्या? नहीं मालूम है। इस आयत से हदीस का क्या रेफरेंस आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अगर उस आयत के पहले की बात आपको मालूम नहीं है, बाद की बात मालूम नहीं है, हदीस का उसमें रेफरेंस मालूम नहीं है, तो आपने एक लाइन को बताकर आप गैर समझ करने की कोशिश की। इसलिए अगर किसी भी कुरान मजीद के किसी भी आयत को समझना है तो उसके पूरे रेफरेंस को समझने की जरूरत है। और हम जब पूरे उस रेफरेंस को समझ लेंगे तो हमारे मन में जो एक गैर समझ है और हमारे मन में जो एक गलत बात आती है वो बात निकल जाएगी। मुझको ऐसा लगता है कि कई बार मैंने पीस चैनल पे बहुत सारे ऐसे भाषण सुने हैं, उनके बहुत सारे बयान सुने हैं और उसमें उन्होंने इन सारी चीजों को, एक एक चीजों को समझाने की कोशिश की है। जिसमें जिहाद की जो बात है, जिहाद को बड़ा ही अच्छे ढंग से उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। जिहाद का एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य इंसान के मन में एक जो कंसेप्ट बैठा हुआ है, एक जो बात बैठी हुई है, उसको कैसे दूर करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो जरूर हमारे समाज में जो एक गैर समझ है या एक किसी न किसी तरह से जो एक
गलत दिमाग में बात आती है उसको दूर करने की कोशिश होगी। और हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ विचार के लोग हैं, ख्याल के लोग हैं। एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हर एक मजहब के लोग हैं, हर एक ख्याल के लोग हैं, हर एक संप्रदाय के लोग हैं, हर एक जमात के लोग हैं। तो हमारे यहाँ कौमी एकता कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी एकजहती कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी आहंगी कैसे बढ़ेगी, इस चीज को भी आगे बढ़ाने में इस तरह के कार्यक्रम की काफी मदद होगी। यह एक पुलिस ऑफिसर के रूप में और एक समाज के एक सदस्य के रूप में भी मुझको लगता है। मैं इस मौके पे 2-3 बातें आपसे बताना चाहूंगा और मैं हिंदू भाइयों से भी उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कुरान पढ़ो, आप हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ो, हदीस को पढ़ो। मराठी में पढ़ सकते हैं, मराठी में अवेलेबल है। वैसे ही मैं मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी गीता को देखो, आप भी गीता को पढ़ो, क्योंकि मैंने डॉक्टर नाइक को कई बार सुना है, उन्होंने बहुत सारे गीता से भी कोट करते हैं, बहुत सारे उपनिषद से भी कोट करते हैं, बहुत सारे बाइबल से भी कोट करते हैं। बाइबल से, गीता से, उपनिषद से कोट करके फिर कुरान में जो बात कही गई उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक हर एक रिलीजन के बारे में एक हमारे सामने एक अच्छा पिक्चर आता है। इसलिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम काफी अच्छा है और हमारे यहाँ कौमी एकता को बढ़ाने के लिए, एक मजहब का जो सही रूप है वो सबके लाने के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि 2-3 चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मौके पे, और उसके लिए मैंने 2-3 हवाले आपके सामने पेश करने की का सोचा है। पहली बात ऐसा कि किसी भी बात को और कहना है तो उस बात का अगर आप उदाहरण देते हैं तो बात अच्छी तरह समझ में आती है, क्योंकि जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने अगर हम फिलॉसफी की बात करेंगे, बहुत ऊंचे सिद्धांत की बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और हम हवाला देते हैं कि देखो ऐसा है, एक आदमी वहां पे ऐसा गया, उसने ऐसा किया, तो उससे क्या होता है कि उसको बात समझ में आ जाती है। तो मैं हजरत मोहम्मद की जिंदगी से 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा और हर एक जगह मैं बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है। आपको मालूम होगा कि जब हजरत मोहम्मद ने इस्लाम खुदा के पैगाम के मुताबिक लाया और उसको बनाना शुरू किया, उस समय अरब की स्थिति कैसी थी? हर एक जगह मारकाट हो रहा था, हर एक जगह जंग हो रही थी, कहीं पे भी इंसान को शांति नहीं थी, कहीं पे भी अमन नहीं था, कहीं भी किसी तरह का कोई भी निजाम नहीं था, न तो सियासी निजाम था, न तो समाजी निजाम था, जिसको जो लगता था वो करता था, कहीं भी किसी तरह का कोई वसूल नहीं था। वैसे हालात में उन्होंने पूरे अरब कंट्रीज में, अगल बगल के देशों में उन्होंने शांति और अमन की स्थापना की। 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी का जो समय है जिसमें इस्लाम अपने उरूज पे था, अपनी बुलंदी पे था, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, आर्किटेक्ट, तिजारत, व्यापार, इन सारी चीजों की इतनी तरक्की हुई जितनी तरक्की कभी भी नहीं हुई। और अगर तिजारत की तरक्की होती है, अगर व्यापार की तरक्की होती है, अगर समाज की तरक्की होती है, अगर साइंस बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, तो शांति में ही बढ़ सकता। अगर लॉ ऑर्डर अच्छा होता है तो समाज का विकास होता, अगर लॉ ऑर्डर अच्छा नहीं होता है तो समाज का विकास नहीं होता है। तो 800 से लेकर 1200 का जो टाइम था, ये पूरी तरह से पीस का टाइम था, अमन का टाइम था। और इस समय जो हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें, लिटरेचर बढ़ी हैं, उतनी कभी भी नहीं बढ़ी। इससे यह बात हमारे समझ में आती है कि इस्लाम ने शांति की स्थापना की, इस्लाम ने अमन की स्थापना की। और आपको यह बात मालूम होगा कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में, उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया, 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे एक आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में। अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। ख्वातीनों
کو محفوظ رکھو, بچوں کو محفوظ رکھو, جو ضعیف ہیں ان کو محفوظ رکھو. اگر کہیں سے گزرتے ہو اور وہاں پہ اگر کسی کسان اور کسی کی پیداوار کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بچاؤ. اس لیے 84 لڑائیاں ہوئی اور ان لڑائیوں میں کیول 1014 لوگ مرے, دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اور جب پروفیٹ محمد جب مکہ میں آئے اپنے پورے سینکوں کے ساتھ, تو جس مکہ والوں نے ان کو اپمانت کیا تھا, جس مکہ والوں نے ان کو پتھر سے مارا تھا, جس مکہ والوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور ان کی تکلیف کے چلتے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی, اس مکہ والوں کو انہوں نے پیار سے جیتا. اور وہ مکہ کی جو فتح تھی ایسی فتح تھی جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بنا. پروفیٹ محمد کو جتنا اپمانت کیا گیا تھا, پروفیٹ محمد کی زندگی کو جتنی تکلیف دی گئی تھی, اگر وہ چاہتے تو جس سمے انہوں نے مکہ میں پرویش کیا, مکہ کی فتح کی, اس میں ہزاروں لوگوں کا قتل کرا سکتے تھے, لیکن ایک بھی خون کا قطرہ نہیں بہا اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے مکہ کو فتح کیا. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شانتی اور امن اسلام کا مقصد ہے. تلوار اٹھائی انہوں نے, تلوار اس لیے اٹھائی کہ تلوار اٹھانے کا ان کو حکم تھا, مجبوری تھی تلوار اٹھانا, کہ اگر تلوار نہیں اٹھاتے تو مذہب کا قیام نہیں ہو سکتا. اور ہر ایک جگہ گیتا میں بھگوان شری کرشن نے ارجن کو کہا کہ تم لڑائی کرو, اگر تم لڑائی نہیں کرو گے تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہو پائے گی. ارجن وہاں سے بھاگ رہا تھا, ارجن نے بولا کہ تیر نہیں چلاتا کیونکہ میرے سامنے تو ہمارے سارے ریلیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. بھگوان شری کرشن نے کہا کہ یہاں پہ دھرم کی استھاپنا کے لیے تم کو لڑائی کرنی پڑے گی, تم کو لوگوں کو مارنا پڑے گا. اگر تم نے لڑائی نہیں کی تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہوگی. تو ایک وشیش پرستھتی میں ہم کو لڑائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے ہی پروفیٹ محمد نے اگر لڑائی کرنے کی بات کی تو وہاں پہ کی جہاں پہ لڑائی کرنا مجبوری تھا, اور وہاں پہ اگر لڑائی نہیں ہوتی تو شانتی کی استھاپنا نہیں ہوتی. اس لیے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے کہ اسلام جہاں جہاں انہوں نے ان کو جہاں جہاں وہ لوگوں کو مار سکتے تھے, جہاں جہاں خون خرابہ ہو سکتا تھا, وہاں پہ انہوں نے خون خرابہ نہیں ہونے دیا. کبھی کبھی انہوں نے اپنے کو خود اپمانت بھی ہوئے, جیسے کہ بہت لوگوں کو معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ جو ایک قرار ہوا, ایک جو معاہدہ ہوا, اس میں بہت سارے ایسے ٹرم تھے جو ٹرم ان کو قبول نہیں تھے, اسلام کے ماننے والوں کو, مسلمانوں کو قبول نہیں تھے. لیکن پروفیٹ محمد نے کہا کہ اگر یہ معاہدہ نہیں کرتا ہوں تو بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے گا, اور اس خون خرابے سے بہت لوگ مارے جائیں گے. اس لیے چلو میرا اپمان ہوا تو چلے گا, لیکن شانتی کے لیے, امن کے لیے میں قرار کرتا ہوں, جس سے بہت بڑی لڑائی ٹل گئی. ایسے بہت سارے ادھارن ہیں. ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور پروفیٹ محمد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب جنازہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں, یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو محمد نے کہا, پروفیٹ محمد نے کہا, کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. اس بوڑھی عورت کی کہانی معلوم ہے کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ اسلام بڑھ رہا ہے, ایک محمد نام کا ایسا شخصیت ہے جو سب کو اسلام میں لے جا رہا ہے, اس لیے وہ گاؤں چھوڑ کے جا رہی تھی. اس کے سر پہ گٹھری تھی اور گٹھری اٹھ نہیں رہی تھی. ایک نوجوان آیا اور بولا کہ ماتا جی میں آپ کی مدد کروں, آپ چلو اپنی گٹھری میں گاؤں کے باہر چھوڑ دیتا ہوں. عورت نے ان کو گٹھری دی اور وہاں سے نوجوان اس گٹھری کو اپنے سر پہ لیا اور گاؤں کے باہر گیا اور بولا کہ آپ ٹھیک ہے, آپ گٹھری لو, اب جاؤ. اس عورت نے پوچھا کہ کیسا نیک انسان ہے جو اپنے سر پہ میری گٹھری لے کے جا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمد کہتے ہیں. جس کے ڈر سے بھاگ رہی تھی وہی انسان اس عورت کی گٹھی کو اپنے سر پہ لے جا رہا ہے اور اس کو مدد کر رہا ہے, اور اسی دن عورت اسلام میں آ گئی. جو عورت پروفیٹ محمد کے سر پہ ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی نماز کے جاتے سمے, روز کچرا پھینکتی تھی ان کے سر پہ, ایک دن جب اس نے کچرا نہیں پھینکا تو محمد جب لوٹ رہے تھے پروفیٹ محمد, تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ عورت کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی طبیعت پوچھی. اس عورت کو لگا کہ جس انسان کو میں نے اتنی تکلیف دی, جس کو اتنا میں نے اپمانت کیا, جس کے سر پہ میں نے کچرا پھینکا, وہ کیسا انسان ہے کہ میری طبیعت بگڑنے پہ میرا حل پوچھنے آ رہا ہے, اور وہاں پہ اسلام اس نے قبول کر لیا. ایک چیز لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, یہ جو تحمل ہے, یہ جو ہماری سہیشونتا ہے, یہ جو ہمارا ایک انسانیت کے پرتی پریم ہے, یہ حدیث میں اور پروفیٹ محمد کی جو سنت ہے, یہ جب ہمارے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے. ایک ہمارے بہت نزدیک کے متر ہیں جے پور کے, ان کو کئی بار میں نے مشاعرے کے لیے بلایا. انہوں نے دو چیز مجھ کو بتائی.
یہ دونوں چیزیں مجھ کو کہیں ریفرنس ملا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بتائی. انہوں نے پہلا ایسا بات کہا کہ پروفٹ محمد کی جو چچیری بہن تھی اس کا نام ہند تھا، اور وہ ایسا بتا رہے تھے کہ اس سمے ہندوستان جو ملک تھا، اس ملک سے وہاں کے لوگوں کو بہت پریم تھا، اور بہت بار پروفٹ محمد نے اس ملک کے بارے میں سنا تھا، تو ہندوستان کے نام سے وہ جو ہند ان کی چچیری بہن تھی اس کا نام رکھا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا، لیکن مجھ کو اس کا ریفرنس نہیں ملا. انہوں نے یہ بتایا کہ پروفٹ محمد نے ایک بار کبھی کہا تھا کہ وہ کیسا ملک ہوگا جس ملک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے عرب کنٹری میں آتی ہیں. دوستوں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. مذہب وہی ہے انسان جہاں سلامت، یہ تو شہادت نہیں ہے، یہ گمراہی کی علامت. معصوموں کا قتل ہے انسانیت پہ لعنت، خوف کھا خدا سے ایک دن آئے گی قیامت. دوستوں یہ جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے، یہ جو ادھارن ہے، یہ جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے. اور 2008 میں فروری 2008 میں دیوبند نے ایک فتویٰ جاری کیا، ایک اعلان کیا، اس میں 4000 علماء پورے ہندوستان کے جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ آتنکواد جو ہے، دہشت واد جو ہے، یہ غیر اسلامی ہے. اسلام کبھی بھی انجسٹ وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا. اسلام میں کبھی بھی غلط ہنسا کو سپورٹ نہیں کیا گیا ہے. اور فروری 2008 میں انہوں نے فتویٰ جاری کر کے اس دہشت واد کو، ٹیرورزم کو اینٹی اسلامک بتایا. دوستوں میں قرآن کی 2-3 آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا. سورہ البقرہ آیت 190، اس میں ایسا فرمایا گیا ہے کہ اگر تم پہ جنگ اگر لادی جائے تو لڑائی کرو. اگر تم پہ جنگ لادی جائے، تم پہ اگر جدھ لادی جائے تو لڑائی کرو، کیونکہ خدا کو زیادتی پسند نہیں ہے. لڑائی کرو لیکن پھر بھی ذاتی مت کرنا. اور حضرت محمد کی سنت میں بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے دشمن بھی جو مارے جاتے تھے، ان کے شو کا بھی اور ان کے لاش کا بھی انہوں نے بڑے ہی حرمیت کے ساتھ، بڑے آدر کے ساتھ اس کا دفن کیا. کبھی بھی انہوں نے کسی لاش کو بے عزت نہیں انہیں دیا، کبھی بھی اس کی بے حرمتی نہیں کی، کبھی اس کو تباہ نہیں کیا. یہ ہماری قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جد اسی سے کرو جو تم پہ جد لادتا ہے، مجبور کرتا ہے تم کو لڑنے کے لیے، لیکن پھر بھی جاتی مت کرنا، کیونکہ خدا کو جاتی پسند نہیں ہے. سورہ المائدہ آیت 32، ایک نردوش انسان کا قتل پوری مانوتا کی قتل کے برابر ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک نردوش آدمی ہے، انوسنٹ آدمی ہے، اگر اس آدمی کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے لائق ہے. اس لیے کبھی بھی اسلام کسی بھی نردوش اور کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کی کبھی اجازت نہیں دیتا. یہ ہمارے قرآن کی بات کہی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 33، کسی بھی انسان کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اس لیے بنا کسی کارن، بنا کسی وجہ کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی انسان کو مارنا گناہ ہے، اور خدا اس کے لیے سزا دیتا ہے. ایسے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں ہم کو اس سامنے باتیں دکھتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے سامنے کیا پیغام رکھا، اسلام نے ہمارے سامنے کیا سندیش رکھا. لیکن کچھ ایسی پرستھتیاں ہوئی جس کے چلتے غلط میسج گیا. ایک بڑی فیمس کتاب ہے، اس کتاب کا آپ نے نام سنا ہوگا، لائف آف محمد. B.H. ہیکل نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ بعد میں کافی ایسے ٹرائبز تھے، ایسے جن جاتیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو سویکار کر لیا، اور اسلام کو سویکار تو کر لیا لیکن اسلام کے پیغام کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے کافی جگہ بہت ساری اتپات مچائے، جس میں تتار اور منگولز ایسے ٹرائبز تھی جو اسلام کو سویکار کیا لیکن اسلام کو نہیں سمجھتے ہوئے انہوں نے اتنے اتیاچار کیے جس کے چلتے بہت جگہ اسلام بدنام ہوا کہ اسلام کو ماننے والے ایسا کرتے ہیں. اس کا B.H. ہیکل نے اپنی کتاب میں بڑا ہی اچھا ایکسپلیشن دیا ہے. تو اگر کوئی انسان اسلام یا کسی مذہب کا نام لے کر غلط کام کرتا ہے تو غلطی اسی انسان کی ہے، اس مذہب کی نہیں ہے.
اگر کوئی بھی ویکتی کسی مذہب کے نام پہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ اس کی ویکتیگت چیز ہے، وہ مذہب اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نام و نسب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے، آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے، آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسئلے، سجدے ہمارے کتنے مرحلوں میں بٹ گئے، دیں کس طرح سے قوم کو الزام گمراہی، جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے۔ اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اس کو مقصد کو نہیں سمجھا، تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیجن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لایا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی، میرے بھی من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے۔ جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چرچا کی تو میرے من میں بہت سارے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئے۔ ایک جگہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجا۔ 1,24,000 ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجے، جس میں سے 25 کا نام قرآن میں آیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول نہ بھیجے ہوں، اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ایک شبد یوز کیا گیا ہے، گاڈ جو ہے، خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور پروفٹ محمد جو ہیں وہ رحمت العالمین ہے۔ خدا ہر ایک کے لیے، پروفٹ محمد کا جو سندیش ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لیے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، ایک انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ہر ایک ویلفیئر آف دا ہول ہیومینٹی اس چیز میں آتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کا جو مین، جس کو ہم گابھا مراٹھیوں بولیں، ایسنس بولیں، ہندی میں سار بولیں، وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے قریب جا سکتا ہے، ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کارکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا، اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی۔ قرآن میں جہاد جو شبد ہے، لفظ ہے، کیول 41 ٹائم آیا ہے، لیکن اور جو چیزیں ہیں، کمپیشن کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، آپ کہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے، رحیم سے شروعات ہوتی ہے، اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد، وہ 325 بار آیا ہوا ہے۔ رحمت شبد جو ہے، کمپیشن شبد جو ہے، وہ 325 بار آیا ہوا ہے، اور جہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آیا ہے، اور وہ بھی جنگ کے ارتھ میں نہیں آیا ہے، جہاد کے فرٹس کے روپ میں آیا ہے، ایک کوشش کے روپ میں آیا ہے، اور اس میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا، اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا، ہمارے اندر جو وکار ہیں، ہمارے اندر جو دوش ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد اکبر کہا، اور تلوار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے، اس لڑائی کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی، وہ جہاد اصغر ہے۔ اس لیے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا، لیکن کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو پھیلایا، کچھ لوگوں نے سمجھا اس کو نہیں، کچھ لوگوں نے سمجھایا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ جس حساب سے اسلامک ریسرچ سینٹر نے اسلام کو بڑے سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لایا ہے، ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں، وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے من میں ایک صحیح پکچر آتا ہے، کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں، کہیں بھی کسی کے بارے میں من میں ودویش یا دشمنی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو، ہمارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں امن پھیلے، قومی ایکتا پھیلے، قومی آہنگی پھیلے، اور اس شبدوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں، محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں، اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں۔ خدا حافظ۔